تصور کریں آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں سمندر میں ہوں اور راستہ بھٹک کر مہینوں کے لیے وہاں پھنس جائیں تو پھر در حقیقت ان حالات میں زندگی کا امکان بہت کم ہوگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ موت یقینی ہوتی جائے گی۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو وسیع و عریض سمندر میں 1، 2 یا 4 ماہ نہیں بلکہ پورے 13 ماہ تک اپنی چھوٹی سی کشتی میں بھٹکتا رہا اور بچنے میں کامیاب رہا؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے اور اس کا سامنا ایک ماہی گیر جوز سلویڈر کو ہوا جو 438 دن تک سمندر میں بھٹکتا رہا۔ فرنٹ لائن اپڈیٹ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، 17 نومبر 2012 کو جوز سلویڈر اپنے ایک نوجوان ساتھی کورڈوبا کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے جنوبی میکسیکو کے ایک گاؤں سے پیسیفک اوشن سے روانہ ہوا۔ یہ دونوں ماہی گیر سمندر میں 3 گھنٹے تک شکار کرنے کا منصوبہ بنا کر روانہ ہوئے تھے، مگر سفر کے آغاز پر چند گھنٹوں بعد ہی طوفان کا سامنا ہوا جو 7 دن تک ان کی کشتی کو دھکیلتا رہا اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ جوز سلویڈر کی عمر اس وقت 35 سال تھی جبکہ اس کا تجربہ کار ساتھی 22 سال کا تھا۔ دونوں کو طوفان کا علم پہلے سے تھا مگر وہ اس سے بھی سخت موسم کا سامنا کر چکے تھے۔ سمندری لہریں بہت زیادہ بکھری ہوئی تھیں اور ایک موقع پر کورڈوبا پانی میں گر گیا تھا اور جوز نے اس کی جان سر کے بال کھینچ کر بچائی۔ انجن کے ساتھ ساتھ ان ماہی گیروں کو ریڈیو اور مچھلی پکڑنے کے آلات سے بھی محرومی کا سامنا ہوا۔ کشتی پر کوئی کور نہیں تھا، بس ایک آئس باکس، ایک مچھلی رکھنے والا بڑا صندوق اور ایک بالٹی ان کے پاس تھی۔ جب طوفان تھم گیا تو جوز کو معلوم تھا کہ وہ میکسیکو سے بہت دور جا چکے ہیں۔ وہ اپنے سروں پر طیاروں کو پرواز کرتے دیکھ رہے تھے مگر مدد کا سگنل دینے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے سمندر میں پھنسی یہ کشتیاں نادیدہ ہو گئیں۔ جوز نے بتایا، شروع میں تو ہم نے بھوک کے بارے میں سوچا نہیں تھا بلکہ پیاس نے ہمیں پریشان کیا ہوا تھا۔ طوفان کے بعد ہم اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو گئے۔ 1 ماہ بعد جا کر ہمیں کچھ بارش کا پانی میسر آیا۔ ان کے جسم پانی اور پروٹین کی کمی کا شکار ہو رہے تھے بلکہ جوز کو احساس ہوتا تھا کہ حلق پکڑ کر منہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سورج کی شدید تمازت ان کے جسم کو جلا دیتی تھی اور آئس باکس کے نیچے چھپ کر کچھ بچت ہوتی تھی۔ سمندری پرندے ان کی کشتی کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور وہ اس کو سمندر میں آرام کی ایک غیر متوقع جگہ تصور کرنے لگے۔ جب جوز نے پہلی بار ایک پرندے کو پکڑا تو کورڈوبا خوف کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ کسی زندہ مرغی کی طرح جوز نے اس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ان پرندوں کے خون سے ان کو زندگی بچانے کا قیمتی سیال بھی ملا۔ جوز کے مطابق وہ ان کے گلے کاٹ کر خون پی لیتے تھے جس سے حالت بہتر محسوس ہونے لگتی۔ شدید بھوک کے باعث وہ کمزور پرندوں کے معدے کو چھوڑ کر ہر حصہ کھا لیتے۔ در حقیقت سمندر میں موجود ہر چیز انہیں خوراک کا ذریعہ محسوس ہونے لگی، سمندری کچھوے، چھوٹی شوک مچھلیاں اور سمندری کائی وغیرہ، مگر زیادہ تر ان کو خوراک سے محروم رہنا پڑتا، جیسے 3 دن میں 1 مچھلی یا 2 پرندے ان کے ہاتھ لگتے۔ جوز کے ساتھی کا صبر ختم ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ روتا، اپنی ماں اور پسندیدہ غذا کو یاد کرتا۔ جوز کے مطابق وہ جس حد تک ہو سکتا تھا اس کی مدد کرتا، وہ اسے دلاسا دیتا، وہ اسے بتاتا کہ جلد ہمیں بچا لیا جائے گا، ہم جلد کسی جزیرے تک پہنچ جائیں گے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ جس دن کورڈوبا ہلاک ہوا بارش ہو رہی تھی۔ دونوں ماہی گیر آئس باکس کے اندر موجود تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اس موقع پر کورڈوبا نے جوز کو کہا کہ وہ اس کی ماں سے مل کر اسے بتائے کہ اس کا بیٹا اب خدا کے پاس ہے۔ جوز نے بتایا، ہم نے الوداع کہا، وہ تکلیف میں نہیں تھا بلکہ بہت پرسکون تھا۔ اس کا ساتھی کئی دن تک مچھلیاں اور کچھوے کھا کھا کر بیزار ہو گیا تھا اور بھوک کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ ساتھی کی موت کے بعد جوز پر حسد کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنے دوست کی لاش سمندر کی نظر کرنے کے بعد کئی روز تک خودکشی کا سوچا، مگر اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے پر اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسے یاد تھا کہ متعدد مال بردار بحری جہاز اس کے پاس سے گزرے، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ جہاز اصلی تھے یا یہ اس کا خیال تھا۔ میں نے ان کو سگنل دیا مگر کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے لگتا کہ خدا نے فیصلہ کر لیا کہ کون سی کشتی مجھے بچا پائے گی۔ آخر کار ایک کشتی نے نہیں بلکہ سرزمین نے جوز کی زندگی کو بچایا۔ سمندر میں 438 دن گزارنے کے بعد اسے پہاڑیاں نظر آئیں اور اسے لگا کہ وہ بہت قریب، جس کے بعد اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس طرف تیرنے لگا، جس کے بارے میں بعد میں علم ہوا کہ وہ مارشل آئی لینڈز کا حصہ تھی۔ جوز نے بتایا، میں پہلے زمین تک پہنچا اور میری کشتی بعد میں۔
میں لہروں کو محسوس کر رہا تھا، میں ریت کو محسوس کر رہا تھا اور میں نے ساحل کو محسوس کیا۔ میں اتنا خوش تھا کہ ریت پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے فکر نہیں تھی کہ میں وہاں مر سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اپنی مرضی کے خلاف مزید مچھلی نہیں کھانی پڑے گی۔ جوز نے ساحل کے قریب موجود بستی کے لوگوں سے رابطہ کیا جہاں وہ 29 جنوری 2014 کو پہنچا تھا۔ اس بستی میں کوئی بھی اسپینش زبان نہیں جانتا تھا تو ہاتھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کی۔ جوز کو پانی دیا گیا جس کو پی کر طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسا ہونے پر رہائشیوں نے میئر کے دفتر سے رابطہ کیا اور ایک بڑی شپنگ بوٹ پر بٹھا کر مارشل آئی لینڈز کے سب سے بڑے اسپتال تک پہنچایا۔ پھٹے پرانے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ جوز کشتی سے باہر نکلا تو اس کا سامنا کیمروں اور صحافیوں سے ہوا۔ جوز نے خود کو ایسا قیدی قرار دیا جو رضاکارانہ طور پر 1 سال سے زیادہ عرصے تک قید میں رہا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے رویے کا مظاہرہ کرے۔ وہ بہت خوفزدہ تھا، اسے لوگوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے عرصے تک تنہا رہنے کے بعد اسے بات کرنے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس حیران کن سفر کی داستان اور جوز کی تصاویر دنیا بھر میں پھیل گئی تھیں اور جب اسے واپس ایل سیلوڈور کے لیے طیارے پر روانہ کیا گیا تو صحافی اس کے قریب بیٹھے اور اس کی تصاویر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جوز کو پرواہ نہیں تھی کہ صحافیوں کو اس کی کہانی پر یقین ہے یا نہیں۔ تاہم سائنسدانوں نے بعد میں کہا کہ جوز 6000 میل طویل سفر طے کر چکا ہے۔ اب وہ سمندر میں داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کرتا اور مچھلیاں نہیں پکڑتا۔ جوز نے بتایا، میں خوفزدہ ہوں، اب بھی ایسی راتیں گزرتی ہیں جب میں سو نہیں پاتا، سمندر مجھے ڈرا دیتا ہے۔